آج ہم ایک ایسے ملک کی بات کریں گے جو تاریخ، ثقافت، خوبصورتی اور طاقت کا حسین امتزاج ہے۔ جی ہاں، بات ہو رہی ہے ترکی کی، وہ ملک جو دو براعظموں کو جوڑتا ہے، جہاں مشرق اور مغرب ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم ترکی کی جغرافیہ، تاریخ، عثمانی سلطنت کی شان و شوکت، مشہور سیاحتی مقامات، ثقافت، معیشت پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ترکی کے محل وقوع کی۔ ترکی وہ منفرد ملک ہے جو دو براعظموں ایشیا اور یورپ میں پھیلا ہوا ہے۔ اس کا 97% حصہ ایشیائی کوچک یعنی اناطولیہ میں واقع ہے، جبکہ صرف 3% حصہ یورپ میں ہے، جسے مشرقی تھریس کہا جاتا ہے۔ ان دونوں براعظموں کو باسفورس آبنائے الگ کرتی ہے، جس پر بنے شاندار پل استنبول شہر کی پہچان بن چکے ہیں۔ ترکی کی سرحدیں 8 ممالک سے ملتی ہیں: یونان، بلغاریہ، جارجیا، آرمینیا، آذربائیجان، ایران، عراق اور شام۔ اس کے شمال میں بحیرہ اسود، مغرب میں بحیرہ ایجین اور جنوب میں بحیرہ روم واقع ہے۔ ترکی کا دارالحکومت انقرہ ہے، جبکہ سب سے بڑا اور مشہور شہر استنبول ہے، جو کبھی رومی اور عثمانی سلطنتوں کا دارالحکومت رہا۔ ترکی کی سرکاری زبان ترکش ہے اور یہاں کی اکثریت مسلمان آبادی پر مشتمل ہے۔ ترکی کی زمین محض 1000-2000 سال نہیں بلکہ ہزاروں سال کی تاریخ سمیٹے ہوئے ہے۔ یہاں انسانی تہذیب کے قدیم ترین آثار ملتے ہیں۔ گوبیکلی تپے نامی مقام کو دنیا کا قدیم ترین مندر یا عبادت گاہ مانا جاتا ہے، جو تقریباً 12000 سال پرانا ہے، یعنی مصر کے اہرام سے بھی پرانا۔ اس کے بعد یہاں ہٹائٹ، یونانی، فارسی اور رومی تہذیبیں آباد ہوئیں۔ استنبول، جو پہلے بازنطین اور بعد میں قسطنطنیہ کہلایا، صدیوں تک رومی اور بازنطینی سلطنتوں کا مرکز رہا۔ یہ شہر تجارت، فن اور علم کا گہوارہ سمجھا جاتا تھا، اور اسی وجہ سے دنیا بھر کی طاقتیں اس پر قبضہ کرنا چاہتی تھیں، عثمانی سلطنت کی۔ 1299 عیسوی میں عثمان اول نے اس سلطنت کی بنیاد رکھی، جو آگے چل کر دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتور اسلامی سلطنتوں میں شمار ہوئی۔ سن 1453 میں سلطان محمد الفاتح نے قسطنطنیہ فتح کیا، جسے تاریخ کے اہم ترین واقعات میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس فتح کے بعد اس شہر کا نام استنبول رکھا گیا اور یہ عثمانی سلطنت کا دارالحکومت بن گیا۔ عثمانی سلطنت اپنے عروج کے دور میں 3 براعظموں ایشیا، یورپ اور افریقہ تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس سلطنت نے تقریباً 600 سال حکومت کی اور فن تعمیر، فوجی طاقت اور انتظامی نظام میں اپنی مثال آپ تھی۔ نیلی مسجد، ٹوپے کاپی محل اور آیا صوفیہ جیسی شاندار عمارتیں آج بھی اس دور کی عظمت کی گواہی دیتی ہیں۔ پہلی جنگ عظیم میں شکست کے بعد عثمانی سلطنت کا خاتمہ ہوا اور 1923 میں مصطفیٰ کمال اتا ترک نے جدید جمہوریہ ترکی کی بنیاد رکھی۔ اتا ترک کو آج بھی ترکی میں قومی ہیرو کا درجہ حاصل ہے۔ استنبول کو دنیا کا واحد شہر ہونے کا اعزاز حاصل ہے، جو 2 براعظموں میں پھیلا ہوا ہے۔ اس شہر میں آپ کو ہر گلی میں تاریخ نظر آئے گی۔ آیا صوفیہ، جو کبھی چرچ تھی، پھر مسجد بنی، پھر عجائب گھر رہی اور اب دوبارہ مسجد کے طور پر استعمال ہو رہی ہے۔ نیلی مسجد یعنی سلطان احمد مسجد اپنے 6 میناروں اور نیلی ٹائلوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ توپے کاپی محل، جہاں عثمانی سلاطین صدیوں تک رہائش پذیر رہے۔ گرینڈ بازار، دنیا کے قدیم ترین اور سب سے بڑے ڈھکے ہوئے بازاروں میں سے ایک، جہاں 4000 سے زیادہ دکانیں موجود ہیں۔ اور باسفورس اسٹریٹ پر کشتی کی سیر تو استنبول جانے والے ہر سیاح کے لیے ایک لازمی تجربہ سمجھی جاتی ہے، جہاں سے آپ ایک ہی نظر میں ایشیا اور یورپ دونوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو قدرتی نظارے پسند ہیں تو کپاڈوکیا آپ کا منتظر ہے۔ یہاں کی چٹانیں لاکھوں سال پہلے آتش فشاں پھٹنے سے بنی تھیں اور آج یہ عجیب و غریب شکلوں میں تبدیل ہو چکی ہیں۔ صبح سویرے سینکڑوں رنگ برنگے غبارے آسمان پر اٹھتے ہیں، جو ایک ناقابل فراموش منظر پیش کرتے ہیں۔ یہاں لوگ زمین کے اندر بنائے گئے قدیم غاروں اور زیر زمین شہروں میں بھی رہ چکے ہیں۔ اس کے بعد ہے پام کالے، جس کا مطلب ہے روئی کا قلعہ۔ یہاں سفید چونے کے قدرتی تالاب ہیں، جو دیکھنے میں برف جیسے لگتے ہیں، لیکن دراصل ہزاروں سال سے بہنے والے گرم چشموں سے بنے ہیں۔ ان تالابوں میں نہانا صحت کے لیے بھی مفید سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انطالیہ کے ساحل، ایفیسس کے قدیم رومی کھنڈرات اور ٹرائے کا تاریخی شہر بھی سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ ترکی کی ثقافت جتنی متنوع ہے، اتنے ہی یہاں کے کھانے بھی لذیذ ہیں۔ ترک کباب دنیا بھر میں مشہور ہیں، خاص طور پر ادانا کباب اور ڈونر کباب۔ اس کے علاوہ بکلاوا نامی میٹھی ڈش پووں اور شہد سے بنتی ہے، ترکی کی پہچان بن چکی ہے۔
तुर्कश डिलाइट और ख़ास तुर्क चाय जो छोटे शफ़ाफ कपों में पेश की जाती है, हर सयाह के तजुर्बे का हिस्सा बनती है। तुर्क सकाफ़त में मेहमान नवाजी को बहुत अहमियत दी जाती है। यहाँ की रिवायती मूसीक़ी, रक़्स जैसे मौलवी दरवेशों का रक़्स और रिवायती लिबास आज भी मकामी त्योहारों में नज़र आते हैं। तुर्क कालीन बाफ़ी भी सदियों पुराना फ़न है, जिसके नमूने दुनिया भर में मशहूर हैं। तुर्की की सकाफ़त में आपको मशरक़ और मग़रिब दोनों का खूबसूरत इम्तिज़ाज नज़र आएगा, कहीं यूरोपी जदीदियत तो कहीं इस्लामी रिवायात की झलक। आज का तुर्की सिर्फ तारीख़ और सयाहत तक महदूद नहीं, बल्कि एक मजबूत मईशत रखने वाला मुल्क भी है। तुर्की की मईशत ज़राअत, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल और सयाहत पर मबनी है। तुर्की ने अपनी दिफाई सनत में भी नुमायां तरक्की की है, ख़ास तौर पर ड्रोन टेक्नोलॉजी में, जैसे मशहूर बैरक़दार ड्रोन्स जो दुनिया भर में इस्तेमाल हो रहे हैं। तुर्की एक जमहूरी मुल्क है जहां सदारती निज़ाम राइज है। ये नेटो का रुकन भी है और ख़ित्ते की अहम सियासी व अस्करी ताकत समझा जाता है। तुर्की के अवाम अपनी सकाफ़त, ज़बान और तारीख़ पर बहुत फ़ख्र करते हैं और इसी फ़ख्र की झलक आपको यहाँ के फ़न, ड्रामों और फिल्मों में भी नज़र आती है, जैसे अर्तुग़रुल गाज़ी जैसे ड्रामे जो दुनिया भर में मकबूल हुए। तो दोस्तों, ये था तुर्की का मुकम्मल तारुफ़। एक ऐसा मुल्क जो कदीम तहज़ीबों से लेकर उस्मानी सल्तनत की शान व शौकत तक और आज की जदीद ताकत तक हर लिहाज से दुनिया के मुनफरिद तरीन ममालिक में शुमार होता है। यहाँ की तारीख़, खूबसूरती, खाने और मेहमान नवाजी, हर चीज़ इसे सयाहों के लिए एक ख्वाब जैसा मुल्क बनाती है। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में।